السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہو آپ سب؟ جنون دھڑکن از قلم شہزادی بٹ، سیزن 3، قسط نمبر 53۔ عرش کافی دیر سے دھڑکن کو فون کر رہا تھا تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ نہیں آ سکے گا، وہ اس کا انتظار نہ کرے اور سو جائے، پر دھڑکن کا نمبر بند جا رہا تھا۔ دھڑکن کا خوبصورت سراپا بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کے اندر جواں جذبوں کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ آج رات دھڑکن کے ساتھ اچھی خاصی بے باکیاں کرنا چاہتا تھا، اس پر شدت نچھاور کر کے اسے بتانا چاہتا تھا وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرش نے گہرے سانس لیتے خود کے اندر امٹتے جذباتوں کو قابو کیا، ورنہ اس کا دل دھڑکن کے لیے تڑپ رہا تھا، اسے چھونے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دھڑکن کے پاس بھاگ جائے اور ساری رات اس سے لپٹا رہے۔ وہ دھڑکن کو آج چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ پر وہ یہ بھی جانتا تھا اسے اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی۔ وہ ہر طرح سے اسے پیار کرتا تھا، پر لمٹ میں رہ کر۔ دھڑکن کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ عرش نے تھکا ہوا سانس لیتے موبائل تکیے کے پاس رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد اسے نیند آ ہی گئی۔ شاہزین جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پھولوں کی خوشبو سمیت شنایا کے مہکتے وجود نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شاہزین سرشار ہوتا دروازہ لاک کرتے بیڈ کے قریب کھڑا ہوا۔ شنایا سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے ساتھ گھبراہٹ بھی تھی جو شاہزین نے بغور دیکھی۔ اس دوران شنایا نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر شاہزین کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، شرم و حیا آرے آ رہی تھی۔ شاہزین نے شیروانی اتار کر صوفے پر رکھی، پھر بیڈ کی سائیڈ ڈرا سے ایک مخملی باکس نکال کر شنایا کی طرف بڑھا۔ میری جان، مجھ سے کیوں شرما رہی ہو؟ میاں بیوی میں کیسی شرم؟ شاہزین نے بیڈ پر بیٹھتے شنایا کی ٹھوڈی چھو کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو شنایا نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر شاہزین کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ بےہود سا ہوتا شنایا کے قریب ہوا اور اس کے گال پر زور سے بائٹ کر دی۔ شنایا نے ہلکی سی سسکی لیتے آنکھوں میں شکوہ بھرا تھا۔ شاہزین مسکرا کر اس کے پور پور سجے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ آج شاہزین کے لیے سجی تھی، اس کی دلہن بنی تھی، وہ صرف شاہزین کی تھی۔ آج شاہزین سارے حقوق اپنے نام کر گیا تھا۔ شاہزین کی گہری گرم نگاہوں سے شنایا کی دھڑکنوں نے شدت اختیار کی تھی، دل کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ شنایا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرا نصیب اتنا خوبصورت ہوگا۔ شاہزین نے شنایا کے دونوں ہاتھوں پر باری باری ہونٹ رکھے تو شنایا کا چہرہ سرخ کنداری ہوا۔ شاہزین نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر مسکراتے مخملی باکس کھول کر
اس میں سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر شاہ حسین نے شنایا کا ہاتھ پکڑ کر رنگ فنگر میں انگوٹھی پہنا دی۔ شنایا نے ہاتھ آنکھوں کے سامنے کرتے ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی۔ انگوٹھی کے درمیان میں بڑا سا ڈائمنڈ لگا تھا اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز لگے تھے۔ تھینک یو، شنایا نے دوسرے ہاتھ سے رنگ کو ٹچ کرتے آہستہ سے کہا تو شاہ حسین نے پھر سے بیڈ کی سائڈ ڈرا کھول لی اور ایک بڑے سائز کی ڈیری ملک نکال کر شنایا کے سامنے کی۔ واو، چاکلیٹ! تھینک یو شاہ۔ شنایا بچوں کی طرح خوش ہوتے چاکلیٹ پکڑ کر اسے کھول کر کھانے لگی۔ شاہ حسین اسے جذبات سے چور نظروں سے دیکھنے لگا، پر شاہ حسین سے مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ آج ان کی ویڈنگ نائٹ تھی۔ شنایا شاہ حسین پر توجہ دینے کی بجائے چاکلیٹ کے مزے لے رہی تھی۔ شاہ حسین نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ جھپٹی اور ایک ہی جست میں شنایا کو تکیے پر گرا کر اس کے اوپر اپنا سارا وزن ڈالا۔ شنایا کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ اس کی دھڑکنیں شاہ حسین کو اپنے سینے میں بجتے محسوس کر کے اس کے لب گہرا مسکرائے تھے۔ شنایا کا چہرہ شرم سے لال ٹماٹر ہوا تھا۔ شاہ حسین اس کے دونوں ہاتھ تکیے پر دائیں بائیں پن کیے اس کے اوپر تھا۔ شنایا سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شاہ، میں مر جاؤں گی۔ شنایا گہرے سانس لینے لگی۔ اتنی جلدی نہیں میری جان، ابھی تو تمہیں ساری رات میری شدتیں سہنی ہیں۔ جب تم درد سے سسکیاں بھرو گی مجھے تمہاری وہ سسکیاں سننی ہیں، تمہاری آہیں بھرتی آواز سننی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج رات یہ کمرہ میری شدتوں اور تمہاری سسکیوں سے گونجے۔ شاہ حسین نے شنایا کے کان میں بے باک سرگوشی کی تو شنایا کے گال انار ہوئے تھے۔ شاہ حسین نے اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھتے اس کا نچلا ہونٹ دانتوں سے کھینچا تو شنایا سسک کر رہ گئی۔ شاہ، آپ مجھے درد دیں گے؟ شنایا نے شبنمی آنکھوں سے کہا تو شاہ حسین خود بیڈ پر لیٹتے شنایا کو کمر سے پکڑ کر اپنے اوپر گرایا۔ بہت میٹھا درد دوں گا۔ شاہ حسین نے شنایا کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ پھیرا تو شنایا نے شرم سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ نہیں میری جان، شرم و گھبراہٹ سب بعد میں، ابھی بس بے باکیاں اور شدتیں۔ شاہ حسین نے شنایا کو بیڈ پر بٹھاتے اس کے سر سے پنز اتارتے آہستہ سے دوپٹہ اتارا تو شنایا گھٹنے اوپر کرتی اپنی دھڑکنوں کو چھپانے لگی۔ شاہ حسین نے اسے پاؤں سے پکڑ کر کھینچا تو شنایا پیچھے بیڈ پر گری۔ شاہ حسین اس کے اوپر آتے اس کے سرخ نرم گداز ہونٹوں پر جھکتے اسے مزید اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ شنایا کی نتھ اتر چکی تھی۔ شاہ حسین اس کے ہونٹوں کو قید کیے ایک ہاتھ سے اس کے جسم پر بے باکیاں کر رہا تھا۔ شنایا اس کی بے باکیوں پر خود میں سمٹ رہی تھی، اس کے لمس میں نرمی تھی۔ شنایا اس کا ہر طریقے سے ساتھ دے رہی تھی۔ صرف شاہ حسین نے نہیں، اس نے بھی اس خوبصورت رات کا شدت سے انتظار کیا تھا۔
شاہ حسین شنایا کی طرف سے پیش قدمی پا کر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد شاہ حسین آہستہ سے پیچھے ہوا تھا۔ شنایا کی لپسٹک غائب ہو چکی تھی، ہونٹ خون چھلکانے لگے تھے۔ ہونٹ سرخ ضرور تھے پر لپسٹک کی وجہ سے نہیں، شاہ حسین کے لمس کی وجہ سے۔ شاہ حسین نے جھک کر شنایا کی دھڑکنوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ شاہ، میں آپ کو بہت معصوم سمجھتی تھی۔ شنایا بیڈ پر بیٹھی تھی اور شاہ حسین اس کے اوپر۔ شنایا نے نروٹھے پن سے کہا، بیوی کے معاملے میں کوئی معصوم نہیں ہوتا، اور اسپیشلی شادی کی پہلی رات ہو، اتنی خوبصورت بیوی سامنے ہو تو کون عقل کا اندھا معصومیت دکھائے گا۔ شاہ حسین اسے بٹھاتے آہستہ آہستہ اس کی جویلری اتارنے لگا۔ شنایا شرم سے سرخ ہوتے بار بار نظریں جھکا رہی تھی۔ لیکن شاہ، میں تو عقل کی اندھی نکلی نا؟ شنایا نے منہ بسوڑ کر کہا۔ اب شاہ حسین اس کی کلائیوں سے چوڑیاں اتار رہا تھا۔ کیا مطلب؟ شاہ حسین نے اس کی کلائی پر ہونٹ رکھے تھے۔ میں تو آپ کی معصوم شکل دیکھ کر آپ پر فدا ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ اتنے بے باک اور بے شرم ہیں۔ شنایا نے نروٹھے پن سے ہاتھ چھڑایا تو شاہ حسین نے اسے کمر سے پکڑ کر اٹھاتے اپنی گود میں بٹھایا۔ وہ شنایا کی ساری جویلری اتار چکا تھا، سوائے اس رنگ کے جو اس نے ابھی شنایا کو پہنائی تھی۔ میں تو معصوم ہی تھا، پر تم نے مجھے اچھا خاصا اپنے پیچھے پاگل کر دیا ہے مائی لٹل جان۔ شاہ حسین نے شنایا کی کمر پر ہاتھ لے جاتے ایک ہی جھٹکے سے ساری ڈوریاں توڑ دیں۔ شنایا ہڑبڑا کر اپنے بلاؤزر کو کندھوں سے تھام گئی۔ شاہ حسین اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خماری کی سرخی اتری۔ شاہ حسین سے صبر کرنا دشوار ہوا۔ اس نے شنایا کا بلاؤزر اتار کر زمین پر پھینکا اور اس کے نشیب و فراز پر اپنی جنون خیزیاں رقم کرنے لگا۔ بھرتی رات میں شاہ حسین کی شدتیں اور کمرے میں شنایا کی سسکیاں بڑھ رہی تھیں۔ شاہ حسین اس کے بدن کا حصہ بنتے اس کی چیخیں اپنے منہ میں دبا چکا تھا۔ دھڑکن کی آنکھ کمر میں درد کی وجہ سے کھلی۔ صوفے پر بیٹھ کر سوتے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ نیند میں سسکی لیتے اٹھی اور ہلکی سی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لہنگے میں ہی صوفے پر سو گئی تھی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے وال کلاک کی طرف دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ عرش کل رات آنے والا تھا۔ جیسے ہی دھڑکن کا ذہن بیدار ہوا، اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ عرش! دھڑکن نے پھر سے پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ کل رات عرش اس سے ملنے آنے والا تھا تو پھر آیا کیوں نہیں؟ 2 دن پہلے جب وہ آیا تھا تو دھڑکن کے ساتھ ہی سو گیا تھا، پر آج تو وہ آیا ہی نہیں تھا، یا پھر آ کر چلا گیا تھا۔
یا اللہ میں کیسے سو گئی۔ عرش آ کر مجھے سوتا دیکھ ناراض ہو کر چلا گیا۔ اف! دھڑکن نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب عرش اس سے ناراض ہوگا اور دھڑکن کو اسے منانا پڑے گا۔ دھڑکن گہرا سانس لیتی صوفے سے اٹھ کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہ پرپل لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عرش کل اسے دیکھ کر پاگل نہ ہوا ہوتا۔ تبھی تو اس نے دھڑکن سے کہا تھا کہ وہ چینج نہ کرے، وہ ضرور آئے گا۔ پر وہ آ کر چلا گیا۔ دھڑکن نے مایوسی سے سوچا۔ اچانک دھڑکن کے دماغ نے کام کیا۔ اس کے بالوں کا سٹائل ویسے ہی بنا تھا، ہونٹوں پر لپسٹک بھی ویسے ہی لگی تھی، جویلری بھی ویسے کی ویسے ہی تھی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا عرش آیا ہو اور بنا دھڑکن کو چھوئے واپس چلا گیا ہو۔ دھڑکن کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ عرش اس سے ناراض بھی کب ہوا تھا؟ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کا بس چلے تو ہر وقت دھڑکن سے لپٹا رہے۔ کل شادی ہال میں دھڑکن عرش کی گہری گرم نگاہیں خود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی، پر عرش آ کر بنا دھڑکن کے ہونٹوں کو چھوئے واپس چلا گیا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان سب کا ایک ہی مطلب تھا، عرش کل رات آیا ہی نہیں۔ دھڑکن کی سنہری آنکھوں میں شبنم اتری۔ وہ مرر میں خود کا قیامت خیز سراپا دیکھ رہی تھی جس کا عرش دیوانہ تھا۔ وہ دھڑکن کو لباس پہنے ہی ہر طرح سے اپنی بے باکیاں دکھاتا تھا، پھر کل رات وہ کیسے ضبط کر کے سو گیا، وہ کیوں نہیں آیا؟ دھڑکن نے پریشانی سے سوچا۔ میں تو تھک کر سونے چلا جاتا ہوں، پر ہمت ہے آبرو اور عرش کی، فجر تک بیٹھ کر گپیں مارتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں جو ختم ہی فجر کے وقت ہوتی ہیں۔ دھڑکن کے دماغ میں کل رات کے ارمان کے کہے الفاظ گونجے تو اس کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آیا۔ دھڑکن لڑکھڑا کر ڈریسنگ ٹیبل کا کونا تھام گئی۔ سر میں دھماکے ہونے لگے۔ عرش کل رات اس سے ملنے نہیں آیا تھا، وہ دھڑکن سے ملے بغیر نہیں رہتا تھا۔ وہ جب رات کو ملنے آتا تھا تو دھڑکن اسے زبردستی بھیجتی تھی، ورنہ اس کا لوٹنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ پر کل رات وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، عرش کو آنا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ تو کیا واقعی وہ ساری رات آبرو کے ساتھ لان میں وقت گزارتا رہا تھا، جو اسے دھڑکن کی یاد ہی نہیں آئی؟ دھڑکن کی سنہری آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسلے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت سے خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی۔ عرش نے کل رات اپنی شدتوں سے اسے سراہنا تھا، وہ تو کل تیار ہی عرش کو پاگل کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور عرش پاگل ہوا بھی تھا۔ شادی ہال میں اس کی نظریں دھڑکن سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، پر وہ کل رات نہیں آیا تھا، وہ دھڑکن سے ملنے نہیں آیا تھا۔ دھڑکن کو
اپنی تیاری بیکار لگی، اسے اپنا پور پور سجا وجود بیکار لگا۔ جس کے لیے سجی تھی وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ وہ تو خود عرش سے ملنا چاہتی تھی، اس کے قریب ہونا چاہتی تھی، پر وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ وہ دھڑکن کو دیا جانے والا وقت آبرو کو دے چکا تھا۔ دھڑکن نے کل رات شدت سے خواہش کی تھی کہ آج عرش اس کے قریب آئے۔ وہ خود اس کے سینے سے لگ کر اس پر عیاں کرنا چاہتی تھی کہ صرف وہ نہیں، دھڑکن بھی اس کے لیے تڑپتی ہے، پر وہ تو آیا ہی نہیں تھا۔ وہ سارا وقت آبرو کو دے چکا تھا۔ دھڑکن نے غصے سے چیختے پاگلوں کی طرح اپنے ایئرنگ اتار کر ڈریسنگ مرر پر مارے، پھر اپنے بال کھول کر پنز فرش پر پھینکیں۔ عرش نہیں آیا تھا۔ وہ کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ آبرو کے ساتھ تھا۔ دھڑکن کو مہندی کی رات کا ان کا ڈانس یاد آیا، جب عرش نے آبرو کی کمر پر ہاتھ اور آبرو نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا۔ عرش، میں تمہاری جان لے لوں گی اگر تم نے میری امانت میں خیانت کی تو میں تمہیں آگ لگا دوں گی۔ دھڑکن پاگلوں کی طرح روتے ہوئے ٹشو پکڑتے اپنے لپسٹک لگے ہونٹ بے دردی سے صاف کرنے لگی۔ ہونٹ صاف کرتے اس نے ٹشو ہاتھ سے مسلتے فرش پر پھینکا تو ٹشو پر لگی لپسٹک اس کے ہاتھ پر لگی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اس وقت کوئی پاگل دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ دھڑکن کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ دھڑکن نے مرر میں اپنے قیامت خیز بدن کو دیکھا۔ عرش کو کل رات اس کی طلب محسوس نہیں ہوئی تھی، اسے دھڑکن کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں دھڑکن کے لیے پیاس نہیں جگی تھی۔ وہ ساری رات آبرو کے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ ایک بار بھی اسے دھڑکن کا خیال نہیں آیا۔ دھڑکن نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ میرا موبائل؟ دھڑکن کو اچانک اپنا موبائل یاد آیا۔ کیا پتہ اس ستم گر نے فون کیا ہو۔ دھڑکن اپنے آنسو صاف کرتی ادھر ادھر موبائل دیکھنے لگی جو بیڈ پر پڑا تھا۔ دھڑکن نے ہچکی لیتے موبائل پکڑا تو آف تھا۔ شادی کی بھاگ دوڑ میں وہ موبائل چارج کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینکا، پھر کچھ سوچتے موبائل اٹھا کر اسے چارجنگ پر لگایا اور کچھ دیر انتظار کرنے لگی۔ اس کی ایک ٹانگ اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ عرش کل رات آبرو کے ساتھ تھا۔ وہ لڑکی کتنی بے باک تھی، دھڑکن کو مہندی کی رات اندازہ ہو گیا تھا، اور عرش اس کے آگے کتنا بے بس ہو رہا تھا یہ بھی دھڑکن اچھے سے سمجھتی تھی۔ 5 منٹ موبائل چارج ہوا تو دھڑکن نے موبائل آن کیا۔ جیسے ہی موبائل آن ہوا کچھ سیکنڈز میں اسے عرش کی 5 مسڈ کالز ریسیو ہوئیں۔ دھڑکن نے مسڈ کالز کی ٹائمنگ دیکھی۔
جو فجر کے وقت کی تھیں، مطلب عرش فجر تک آبرو سے باتیں کر کے پھر دھڑکن کو فون کرنے بیٹھا تھا۔ عرش، میں نے پہلے تو تمہیں معاف کر دیا تھا، اب نہیں کروں گی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ دھڑکن سسکتے ہوئے عرش کو فون کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے چینج کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ بس ایک ہی بات اسے اندر تک بے سکون کر رہی تھی۔ عرش کل رات نہیں آیا تھا، وہ آبرو کے ساتھ تھا۔ بیل جا رہی تھی پر عرش فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ دھڑکن ہچکی لیتے پھر سے اسے فون کرنے لگی پر فون ریسیو نہیں ہو رہا تھا۔ ساری رات اس لڑکی سے باتیں کر کے اب تھک کر سو گئے۔ یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے تمہارا میرے لیے جنون۔ فون اٹھاؤ عرش، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ دھڑکن مر جائے گی، میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ تمہاری جان لے لوں گی پر تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ دھڑکن کی آنکھیں رو رو کر گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ آبرو سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا ہوگا۔ آبرو اس کے قریب بیٹھ کر اس کی خوشبو محسوس کرتی ہوگی۔ وہ شادی ہال میں سب کے سامنے شرم نہیں کر رہی تھی۔ اکیلے میں وہ جان بوجھ کر عرش کو ہاتھ لگاتی ہوگی۔ دھڑکن سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے اندر اٹھتے وہموں نے اسے مزید پاگل کیا تھا۔ فون اٹھاؤ عرش، آج تمہاری خیر نہیں۔ دھڑکن کے جسم کی لرزاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ عرش گہری نیند سویا تھا۔ پاس پڑا موبائل بج بج کر بند ہو رہا تھا۔ کمرے میں عرش کے ہلکے پھلکے خراٹوں کے ساتھ موبائل رنگ بھی ہو رہا تھا پر وہ اچھی خاصی گہری نیند سو رہا تھا۔ دھڑکن روتے ہوئے پاگلوں کی طرح اسے فون کیے جا رہی تھی۔ عرش نے نیند میں کروٹ لی تو اس کی آنکھ موبائل کے مسلسل رنگ ہونے پر کھلی۔ وہ نیند میں اگنور کرتا پھر سے سو گیا پر تھوڑی دیر بعد موبائل پھر سے رنگ ہوا۔ عرش کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ اس نے نیند میں برا سا منہ بنا کر آنکھیں بند کیے ادھر ادھر موبائل کو ٹٹولا تو تکیے پر رکھا موبائل اس کے ہاتھ لگا۔ عرش نے بنا دیکھے ہی نیند میں فون پک کر کے کان سے لگایا۔ ہلو۔ عرش کی نیند میں ڈوبی آواز ماؤتھ اسپیکر سے ابھری۔ جیسے ہی عرش نے فون اٹھایا، دھڑکن نے موبائل پر ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اپنی ہچکی کو دبایا تھا۔ وہ بے سکون تھی اور وہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ دھڑکن کے اندر کا درد بڑھا تھا۔ شدید رونے کی وجہ سے سر میں دھمک سی اٹھی تھی۔ میں تمہاری جان لے لوں گی عرش، دھڑکن غصے سے چیخی تو عرش کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، موبائل کان سے ہٹا کر آنکھوں کے سامنے کیا تو دھڑکن کا ہی نمبر تھا پر وہ غصے سے چیخی کیوں تھی؟ عرش نے ناسمجھی سے سوچتے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ جاری ہے۔
جی تو ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔